الجبال من الحصار، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ جو بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ذاتی وجود کچھ بھی نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے ذرے مل کے بڑے بڑے پہاڑ بنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ دنیا کے کام چھوڑ کے آئے، گھر چھوڑ کے آئے، ملازمتیں چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے، اور اس ماحول میں بننے کے لیے آئے، اس ماحول میں آخرت کے بنانے کے لیے آئے، اللہ کی محبت کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہاں پہ تشریف لائے۔ اب ایسے ماحول کے اندر آ کے اپنے آپ کو بے توجہ کرنا، اس ماحول سے غافل کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ بولو یہ بھی گناہ۔ چلو چائے کے لیے چلے جائیں، چلو ذرا گپ شپ لگا لیں، یہ کام کر لیں، یہ بھی گناہ ہے۔ بولو گناہ، بولو زبان سے بولو یہ گناہ، آواز کے ساتھ بولو گناہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس لیے اللہ نے بہت تھوڑا سا موقع دیا ہے، یہ زندگی کیا بار بار ملتی ہے؟ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی ہے، یہ موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ بولو اس زندگی کو، سارے بولو اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ اور جو سونے کی طرف تھوڑا سا ارادہ کر لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، ہلکا سا ہاتھ لگا دیں اس بندے کو، اس کی فکر کرو کہیں وہ غافل نہ ہو جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے کوئی ساتھی بھی، میں نے تو سنا ہے کوہاٹ والے بڑے اکرام کرنے والے ہیں، سنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اکرام کا مطلب صرف کھانا پلانا نہیں ہوتا، اکرام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کرنے والا بات کرے اس کا اکرام کرے، اس کی طرف دیکھے، اس کی بات کو پوری توجہ سے سنے اور اس کو اپنے دل دماغ میں اتار کے عمل میں لے آئے وہ بات۔ اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، لیکن جتنی دیر بات ہوگی مجھے آپ لوگوں کا پورا دھیان چاہیے، پورا دھیان چاہیے۔ کون کون دے گا اللہ کی رضا کے لیے؟ تو جب تک اتحیات کی صورت میں نہیں بیٹھیں گے بات نہیں شروع کروں گا۔ جو آسانی سے بیٹھ سکتا ہے اتحیات کی صورت میں پھر بات شروع کروں گا۔ کر لو ہمت، چادروں کو سر سے اتار لیں، میں بھی اتار لیتا ہوں، اتنی سردی نہیں ہے، یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، مجھے بھی آپ کی وجہ سے نیند آ رہی ہے۔ اتار لو، شاباش اتار لو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی۔ ہم سارے کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ سارے بولو کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ سارے بولو آواز سے، کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ ہم سارے اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا تو نے دعویٰ کیا تھا کوہاٹ مرکز بیٹھ کے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہم ایک دم دعوے کر لیتے ہیں، آپ کے لیے تھوڑے ہی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ سن رہا ہے۔ بولو اللہ، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب جہنم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے گا، پھینکا جائے گا، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں وہ کافر نہیں جائے گا، وہ مجوسی نہیں جائے گا، وہ آتش پرست نہیں جائے گا، وہ ہندو نہیں جائے گا، وہ سکھ نہیں جائے گا، وہ زانی نہیں جائے گا، وہ شرابی نہیں جائے گا، وہ بدفعل بدعمل نہیں جائے گا، بلکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے اوپر جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا وہ عالم، وہ قاری ہوگا، جو اچھا قرآن پڑھنے والا، جو بہت مبلغ، فصیح لسان، بڑے بیانات کرنے والا۔ کل اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور اس کو جو نعمت دی ہے اس کا اظہار فرمائیں گے کہ تجھے یہ نعمت دی، علم دیا، قرآن پڑھنا سکھایا، اچھی آواز دی، خوشلانی دی، تو نے کیا کہ اللہ تیرے لیے پڑھا۔ کس کے لیے پڑھا؟ جیسے آپ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے، کہ اللہ تیرے لیے پڑھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے نہیں، لوگ کہیں گے بڑے اچھے بیان کرتا ہے، بڑا اچھا قاری ہے، بڑا اچھا علم والا ہے، تو نے دنیا کے لیے کیا، دنیا میں واہ واہ ہو گئی، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ یہ کافر نہیں تھا، یہ بدعمل نہیں تھا، یہ عالم تھا، یہ قاری تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، ممبر پہ بیٹھنے والا تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا تھا۔ اسی طریقے سے وہ مجاہد جو اللہ کے لیے گردن کٹائی ہوگی، لڑا ہوگا، بدن چور چور ہوگا، زخموں سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو اللہ پاک بلائیں گے، کیا کیا؟ یا اللہ تیرے لیے جہاد کیا، قتال کیا، یہ بدن کے سارے زخم گواہ ہیں اس کے اوپر، تیرے لیے جان دے دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں کیا تو صحیح، لیکن میرے لیے نہیں۔ لوگ کہیں گے بڑا مجاہد ہے، لوگ کیا کہیں گے؟
بڑا مجاہد ہے، بڑا مجاہد ہے، بڑا مجاہد ہے، بڑی قربانیاں کی ہیں، میرے لیے نہیں کیا، نام کے لیے کیا تھا، مل گیا، حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس سخی کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا۔ مال کون دیتا ہے؟ سارے آواز، پیچھے والوں کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مال اللہ دیتا ہے۔ ہاں، مال اپنی محنت سے نہیں کمایا جاتا۔ بعض اوقات ہم ایسے دعوے کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو تانا دیتے ہیں، بیوی کو تانا دیتے ہیں، بھائیوں کو تانا دیتے ہیں، دخما گٹھے لے دی، یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے۔ ہاں، قارون کے بھی الفاظ تھے نا، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ہمارے بول بھی، تبلیغ والوں کے بول بھی، مولویوں کے بول بھی، ہاں، بندوں کے کیا کہتا ہے؟ دخما گٹھے لے، پہلے محنت سرا گٹھے لے دی، یہ تو میں نے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے۔ نہیں، مال اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ بولو مال اللہ کے، ہاں، اس کو پھینکا بھی نہ کرو، فالتو ضائع بھی نہ کیا کرو، اس لیے کہ اتنا آسان نہیں ہے کمانا، یہ اتنا آسان نہیں ہے کمانا۔ یہ بعض اوقات وافر ہو جاتا ہے نا، تو ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، اس چیز میں لے لیا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بولو مال اللہ کی نعمت ہے۔ جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 1 روپے کی قیمت کیا ہے، جب نہیں ہوتا پھر پتہ ہوتا ہے کہ 1 روپے کی قیمت کیا ہے۔ پھر اس سخی کو بلایا جائے گا، اللہ اظہار کریں گے تجھے دیا تھا، کیا کیا؟ یا اللہ جہاں پہ تیرا نام کوارڈ مرکز بن رہا تھا اس پہ لگایا، اور دین کے بہت سارے کام تھے، یا اللہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں کیا تو صحیح، لیکن اس لیے نہیں کیا کہ اس میں میری رضا تھی، بلکہ اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، امیر صاحب کو ڈیر قربانیوں کڑا، ٹول کوارڈ مرکز جوڑ پڑا تھا، اس نے قالین ڈلوا دی، اس نے مدرسہ بنا دیا، اس نے بڑی خدمتیں کی۔ کہا میرے لیے نہیں کیا تھا، اپنے نفس کے لیے کیا تھا، اپنے نام کے لیے کیا تھا۔ دنیا میں لوگوں نے واہ واہ کر دی، دنیا میں لوگوں نے واہ واہ کر دی، اس لیے حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ کافر نہیں گیا ابھی تک جہنم میں، مجوسی آتش پرست نہیں گیا، یہودی نہیں گیا، عیسائی نہیں گیا، کرسچن نہیں گیا۔ سب سے پہلے جب آگ لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہم ڈال کے آگ کو سلگاتے ہیں کہ نہیں سلگاتے؟ کل قیامت کے دن یہ لوگ، ان کو پہلے ڈالا جائے گا جہنم میں، اور ان کے اوپر جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم امیر صاحب کے لیے تھوڑے ہی کر رہے ہیں، ہم مرکز کے لیے تھوڑے ہی کر رہے ہیں، ہم فلاں کے لیے تھوڑے ہی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ہر تبلیغ والا کرتا ہے، ہر مسجد میں کرتا ہے، ہر مجمع میں کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس اس دعوے کی دلیل ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس اس دعوے کی دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ یا اللہ یہ عمل میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک عمل بھی میرے پاس تو نہیں، حقیقت ہے۔ یہ کوئی بڑے بول نہیں کہ اوپر بیٹھ کے موقع مل گیا بول رہے ہیں، حقیقت یہ ہر انسان اپنے عمل کو جانتا ہے۔ میرے پاس ایک عمل بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ یا اللہ یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ بیان بازی سے تو تھوڑے ہی انسان بخشا جاتا ہے، بلکہ اس سے تو پکڑ اور سخت ہے کہ اوپر چڑھ گیا، ممبر پہ بیٹھ گیا، بہت بڑی شخصیت بن گئی۔ نہیں، یہ اوپر بیٹھنا انسان کو اگر اندر اللہ نہ ہو، للہیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، یہ سب سے پہلے اوپر سے آسانی سے گرتا ہے انسان، اور ہم نے دیکھا بہت ساروں کو گرتے ہوئے۔ تو تبلیغ کی دوڑ ممبر کی دوڑ نہیں ہے، دنیا کی دوڑ نہیں ہے، مخلوق کی دوڑ نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کی دوڑ وہ خالق کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی کسی عمل کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس کے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کس نے سنا ہوا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ ہاں، ابھی میں نے جب بولا تو پھر سب نے سن لیا نا، تو ہاتھ تو سب کو کھڑے کرنے چاہیے۔ ہاں، اب میں نے جب نام لیا 2 دفعہ تو سب نے سن لیا، تو اب بتاؤ عطا اللہ شاہ بخاری کا نام کس کس نے سنا ہوا ہے؟ ہاں، اس پوشو لکھسان اس پوشو خان۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سارا جہاں بھی اس جو میں لفظ کہنے لگا ہوں نا، اس کو آپ دہراؤ، یہ یاد کرو، کام آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو لفظ میں کہنے لگا ہوں اس کو یاد کرو، کام آئیں گے انشاءاللہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سارا جہاں بھی ہو مخالف، بولو، ایک خدا میرے لیے کافی ہے۔ اب اس کو ملا لو، سارا جہاں بھی ہو مخالف، ایک خدا میرے لیے کافی ہے۔
توحید تو یہ ہے کہ خدا خود روز محشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہمیں دنیا کے کسی بھی عمل کے اوپر دنیا والوں میں سے کسی چیز کی امید نہیں ہے، ساری امیدیں صرف اللہ سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ انگلی کا اشارہ کر کے ساری امیدیں کس سے ہیں؟ صرف اللہ سے ہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی سے رتی بھر بھی امید نہیں ہے، ہماری ساری امیدوں کا منبع اور ملجا صرف اللہ ہے۔ بولو کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس لیے کہ میری نماز بھی، میرا روزہ بھی، میری قربانی بھی، میری خوشی بھی، میری غم بھی للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تیرے بغیر کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تیرے بغیر کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی لحاظ رکھتا ہے، موت پہ بھی خیال رکھتا ہے، قبر میں بھی تمہارا ساتھی ہے، روز محشر میں بھی تمہیں عرش کا سایہ دے گا، پل صراط سے بھی تمہاری مدد کرے گا، جنت میں اپنا مہمان بنائے گا، جہاں پہ سارے پریشان ہوں گے وہاں پہ تم اللہ کے مہمان ہو گئے ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ دعوت کی محنت، یہ صرف محنت نہیں ہے، یہ انبیاء کی رفاقت کے لیے ہے، صحابہ کے ساتھی بننے کے لیے ہے۔ یہ صرف ثواب کا کام نہیں ہے کہ صرف ثواب مل جائے، ثواب تو اتنا ہے اس کے اندر کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تبلیغ کے کام کے اندر ثواب تو اتنا ہے، بخشش تو اتنی ہے کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، نیت کرو انشاءاللہ موت تک بار بار نکلیں گے انشاءاللہ۔ دل سے ایسے ٹھوک کے بولا کرو موت تک بار بار نکلیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بخشش کا معاملہ نہیں ہے، ثواب کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو پہلے قدم پہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ وہ تو اتنا ہے کہ اگر پتہ چل جائے اس کا ذرہ بھی خوشی سے کلیجہ پھٹ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جب کوئی اللہ کے راستے میں پہلا قدم اٹھاتا ہے، اللہ کا فرشتہ اعلان کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اور پھر دوسری دعا کیا کرتا ہے؟ اللہ سے گھر والوں کی بھی بخشش کر دے، اللہ سے گھر والوں کی بھی، گھر سے پریشان ہوتے ہیں، گھر والی چھوڑتی نہیں ہے، حالات نہیں، ماں نہیں چھوڑتی، باپ نہیں چھوڑتا، ان کو کیا پتہ ہے کہ تم ان کی بخشش کا سامان کرنے کے لیے نکلے ہو؟ ان کو کیا پتہ کہ جو قربانی کر کے تم نکل رہے ہو، آئے تھے شب جمعہ کے لیے، آگے چلے گئے، پیچھے گھر میں احوال ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، ان کو تو بھوک نظر آتی ہے، تمہارا ایک قدم نظر نہیں آتا، یہ بخشش کی دعا نظر نہیں آتی۔ پہلے قدم پہ کہا جاتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دے، دوسری دعا ملتی ہے اللہ اس کے گھر والوں کی بھی بخشش کر دے، اور تیسری دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ ان سب کو جنت میں اکٹھا بھی کر دے۔ اس کا جو نکلنا ہے قربانی سے، یہ تم سب کو جنت میں اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ کما یجعل احدکم اصبعہ فی ہذہ الیم فلینظر بما ترجع۔ میرے محبوب نے مثال دے کے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ کما یجعل احدکم اصبعہ فی ہذہ الیم، دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے اور پھر اس کے بعد نکالے، فلینظر بما ترجع، انگلی ڈبوئی سمندر میں، نکالی، وہ ایک قطرہ سا پانی آپ کی انگلی پہ لگا۔ میرے محبوب نے مثال دے کے فرمایا اور سمجھایا کہ یہ جو قطرہ تمہاری انگلی پہ لگا ہے، اس کی مثال دنیا کی زندگی ہے، اس سمندر کی مثال آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا، اس کی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا، اس کی حسن سے دھوکہ نہیں کھانا، اس کی جوانی سے دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ بچے دنیا ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا، ان کو آخرت بنانا ہے۔ یہ بیوی دھوکہ ہے، دنیا ہے، اس کو آخرت بنانا ہے۔ یہ دکان دھوکہ ہے، دنیا ہے، اس کو آخرت بنانا ہے۔ دنیا کے ہر کام کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ آخرت بنانا ہے۔ اس لیے یہ دعوت کا کام ہے، یہ بخشش کا کام نہیں صرف کہ بخشش ہو جائے، صرف مغفرت ہو جائے۔ مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بھائی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اپنے پاس کمرے میں، اور کمرے کا دروازہ بند کروایا اور کہا عبد الوہاب بڑے غور سے سنو کہ دعوت کام میں صرف بخشش کا معاملہ نہیں ہے کہ بخشش ہو جائے، بخشش تو اس راستے میں اللہ پہلے قدم پہ کر دیتا ہے۔ بولو پہلے قدم پہ، سارے بولو پہلے قدم پہ کر دیتا ہے۔ عبد الوہاب حاجی صاحب اصل مقصد اور اس کام کا یہ ہے، اصل مطلوب اس کام سے ہے کہ کس طریقے سے ہمارا حشر قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہو جائے، انبیاء کے ساتھ ہو جائے۔
ان کی لین میں کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہاں، یہ نہیں کہ جو ہے ہمیں لوگ بابا امیر صاحب، شورا والے، روزانہ والے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ باللہ تاللہ دنیا والوں میں سے کوئی ایک بھی نہ جانے، اللہ جان لے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں، صحابہ کے اندر یہی دوڑ تھی، صحابہ کے اندر یہی دوڑ تھی کہ وہ اللہ کی طرف دوڑتے تھے. کس کی طرف دوڑتے تھے؟ سارے بولو، کس کی طرف دوڑتے تھے؟ اللہ کی. ففروا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف، وہ اللہ کی طرف دوڑ لگاتے تھے. اس لیے کہ ان کا مطلوب اور مقصود کون تھا؟ اللہ تھا، اللہ تھا، اللہ تھا. اگر ہمارے دل کے کسی کونے میں بھی اس روزانہ جڑنے سے، شورا میں ہونے کی وجہ سے، یا مرکز کا کوئی بزرگ ہونے کی وجہ سے، یا پرانا ساتھی ہونے کی وجہ سے اتنی بات بھی دل کے اندر آ گئی کہ چلو کچھ سہولت مل جائے گی، کبھی آگے ہو جائے گا، کوئی مشورے کا عمل ہو جائے گا، کوئی بات بنوا لیں گے، آپ یقین کر لیں یہ بندہ نقصان ہی نقصان اٹھائے گا. ہمیں صرف اللہ کی طرف، ہمیں کسی کی طرف دوڑ نہیں لگانی. ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ کیونکہ مطلوب اور مقصود اللہ ہے. ہمارا مطلوب اور مقصود صرف اللہ ہے. بولو ہمارا مطلوب اور مقصود. آپ کیوں بیٹھے ہو؟ کسی نے زبردستی بیٹھا ہے؟ سارے بولو. ہاں، اللہ مل جائے. کیا مل جائے؟ سارے بولو کیا مل جائے؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. کیا مل جائے؟ صرف اللہ مل جائے. ہاں، صرف اللہ مل جائے. اللہ کے بغیر کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے بغیر، ہمارے بڑے کہتے ہیں جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ ملا. آج جسے اللہ ملا اسے، اور جسے اللہ نہ ملا ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے. جسے اللہ نہ ملا اسے صرف روزہ نہیں ہے، چلہ نہیں ہے، 4 مہینے نہیں ہے، سال نہیں ہے، 7 مہینے نہیں ہے. اللہ کا طلب کرنا، اللہ مل جائے. بولو اللہ مل جائے، اللہ مل جائے. اور صحابہ کے اندر یہ عتم طریقے پہ موجود تھا، اس لیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اس کے لیے کرتے تھے جس نے اس عمل کا بدلہ دینا ہے. صحابہ حضور کے لیے عمل نہیں کرتے تھے. بولو صحابہ حضور کے لیے عمل، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے ہم حضور کے معاون ہیں، حضور کے صحابی ہیں، لیکن ہمارا عمل کس کے لیے ہے؟ سارے بولو کس کے لیے ہے؟ آواز کے ساتھ بولو کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے. ان کا ہر عمل ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے ہوتا تھا، آگے بڑھنے کے لیے ہوتا تھا، پیچھے ہٹنے کا نہیں. کسی صحابی کے دل میں بھی پیچھے رہنے کا تصور بھی نہیں. وہ آیا تھا، اللہ نے نصیحت دے دی، اللہ نے بتا دیا، قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. دیکھو رکے تھے، اور کسی دنیا کی غرض سے نہیں رکے تھے. ابھی جا رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں. صحابہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. توجہ ہے سب کی؟ بھائی توجہ ہے سب کی؟ کس کس کی توجہ ہے بتاؤ ذرا، شاباش. ہاں، توجہ یہ بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہے. توجہ بھی، ہاں، کسی اللہ والے کی توجہ پڑ گئی، آپ کی توجہ ہوگی اللہ کی طرف، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، جب یہ رنگ کا کالا بلال اذان دیا کرے تم اس کے ہر بول کا جواب دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہر بول کے جواب کے بدلے میں اللہ تمہیں 10 لاکھ نیکیاں دیتا ہے. الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت ہے. تو صحابہ کے اندر پھر حرص آ گیا، لالچ آ گئی. یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، جب عورتوں کو 10 لاکھ مل رہی ہے، اگر ہم جواب دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم غافل ہوتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں. اپنی آخرت کو جان بوجھ کے نہ کمانا یہ بھی گناہ ہے. جان بوجھ کے اعمال کو چھوڑنا، میں نے پہلے کہا، یہ گناہ ہے. سنت نہیں پڑھتے ہیں. اور ہم تبلیغ والوں کے اندر ایک خاص بیماری ابھی آتے ہوئے راستے میں موٹر وے میں دیکھا. حکم یہ ہے جب نماز کا وقت ہو جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے مقررہ وقت پہ فرض ہے. اب ہم تکبیر اولیٰ کے لیے، تکبیر اولیٰ جو ہے ایک تکبیر تحریمہ ہے، وہ فرض ہے. تکبیر اولیٰ فرض نہیں ہے، لیکن ہم تکبیر اولیٰ کے لیے فرض جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ساتھی جو ہے تھوڑا وضو وغیرہ کرتے ہوئے دیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تکبیر اللہ لاڑ، اس وقت انتظار کو اخبل اب منس کو. یہ گناہ ہے. فرض نماز موجود پڑھی جا رہی ہے، اس کو چھوڑنا صرف اس لیے کہ تکبیر اللہ کی وجہ سے فرض نماز چھوڑنا گناہ ہے. بولو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ کبھی گناہ نہیں کرنا.
خود بھی پڑھتے ہو کہ جب انسان گھر سے نماز کے لیے نکلے، مسجد میں آئے، اسے پتہ چلے جماعت ہو گئی تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. حدیث پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اب آپ آئے ہو، آپ تکبیر تحریمہ کے لیے، تکبیر اللہ کے لیے آپ فرض نماز کو چھوڑ رہے ہو. بعض اوقات ہم نادانی میں، کم علمی میں ہم گناہ کا ارتکاب کر جاتے ہیں. اس سے نیت کر لو کبھی بھی اس طرح جو ہے صرف تکبیر اللہ کے لیے فرض نماز جو جمعہ سے ہوئی ہوگی اس کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. بولو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اور علماء سے ایک مسئلہ بھی پوچھو، آپ کے ہاں مفتیان نظام ہیں، ان سے مسئلہ ہی پوچھو کہ اگر ایک مسجد کے اندر، چاہے وہ راستے کی ہی مسجد کیوں نہ ہو، اس کے اندر امام اور مؤذن مقرر ہو، 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہو، اور اس میں دوسری جگہ بھی نہ ہو علیحدہ جماعت کرنے کی، آیا ایسی جگہ پہ جماعت کرنا دوسری جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ پوچھو اللہ کے لیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہمارے بڑے کہہ کے تھک گئے، پوچھو پوچھو پوچھو. ہم نہیں کہتے، ہمارا مفتی ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم اس بلال کی اذان کا جواب دیں، نیت کر لو انشاءاللہ موت تک اذان کا جواب دیں گے. اور میں نے اپنے استاد قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا تھا، فرمایا جو اذان کے وقت اس کا جواب نہیں دیتا ہے، شک یہ لگتا ہے کہ موت پہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. منادی یناد الی اللہ، اللہ کا منادی اللہ کی طرف آواز دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ہم مشغول ہیں، ہمیں وقت نہیں ہے. وہ پرانا دور کتنا اچھا ہوتا تھا، ہزاروں بدعملیوں کے بعد. ہم سے اچھے تو بہت سارے لوگ دوسرے ہیں جو دین کا ادب کرتے ہیں. سنا ہے کہ ہندوستان کے اندر جب کوئی ڈھول ڈھماکہ ہوتا، جب مسلمانوں کی مسجد کے قریب سے گزرتے کہتے بھائی مسجد آ گئی ہے مسلمانوں کے، بند کر دو اس کو. وہ بھی ادب کرتے تھے. آج مسلمان بے ادب بن گیا. بے ادب نہ تماشا نہ صد خدارا. بے ادب انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی اگر ہم اس کا جواب دیں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا توجہ ہے سب کی؟ کس کس کی ہے توجہ؟ پیچھے والے نہیں جواب دیتے، کیا وجہ ہے؟ چلو تھوڑی حرکت کر لو، آگے آ جاؤ تھوڑا اللہ کی رضا کے لیے. بہت بڑی فضیلت سنانے والا ہوں، تھوڑا آگے آ جاؤ تھوڑا آگے. جو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، معذرت بھی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معذرت. آگے آ جاؤ تھوڑا، آ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. بولو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے. اللہ کی رضا چاہیے. آگے آ جاؤ اللہ راضی ہو جائے. مجمع کے ساتھ مل کے بیٹھو، پتہ چلے کہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اس سائڈ بھی جو پیچھے بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے نا، اللہ کو اپنی محبت دکھاؤ. کیا پتہ یہ چند قدم آگے آنا ہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیا خیال ہے؟ یہ چند قدم آنا ہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بخشش کا کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ پاک فرماتا، کس وقت اللہ پاک بخشش کر دے، کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے. ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے پھر یاد دلانا. میں نے آپ کو یہ حدیث سنانی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یاد دلاؤ گے نا انشاءاللہ؟ یہ حدیث اذان والی ابھی بیچ میں بات یاد آ گئی، ضروری آ گئی ہے بیچ میں. کیا پتہ کون سا عمل بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس کی جلدی آ جاؤ، جو سنانے والا ہوں جلدی آ جاؤ. یہ کالی پگڑی والا بھی آگے آ جاؤ جو پیچھے بیٹھا ہے. آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، شاباش. ایک شخص تھا، بڑا لڑاکو تھا. لڑاکو سمجھتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی. سارے شریف بیٹھے ہوئے نا. دیکھو جگڑ نہ کی، دیکھو ڈیر ماشاء اللہ خزے سر خبر کو جگڑ نہ کی، مطلب کم پڑوسیاں دے آگا سر ہم جگڑ نہ کی. دیکھو ڈیر شریفان ناز ٹولا حاجی صاحب بیٹھے ہوئے سارے. منہ خیودن پورے سے گناہ نے دیکھے، منہ بالکل پاک صاف ہو. ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو نا. اللہ کرے ایسے ہو جائے، اللہ کرے ایسے. یہ طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ طنز نہیں ہے. ایک بندہ تھا، بڑا ہی لڑاکو تھا. کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ جب آپ کی طرف سے آواز آئے گی میں سمجھوں گا کہ ہاں یہ سمجھ رہے ہیں. لڑاکو، جھگڑالو تھا، فسادی تھا. تو باہر بھی نکلتا لوگ اس سے پناہ مانگتے. یہ لڑائی ڈھونڈتا، کوئی نہ کوئی اس میلا اسی سے بنا فریدم دی سر بتا دو، ہر وقت لڑائی ڈھونڈتا تھا. ایک دن باہر نکلا گھر سے، پھرا کوئی بھی اس کو، سارے السلام علیکم خان جی، السلام علیکم خان جی، السلام. اب جو سلام کرتا ہے تو دوسرے کے شر سے بچ جاتا ہے، سلام کرتا ہے دوسرے کے شر سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے افشوا السلام کا حکم ہے، سلام پھیلاؤ. سلام بولو، کون سلام کرے گا انشاءاللہ؟ ہاں، سلام مومن کرتا ہے، ایمان والا کرتا ہے، اسلام والا کرتا ہے. اسلام والا کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام سب سے بڑے مومن،
اس دنیا میں سب سے بڑے مومن کون؟ اور سب سے پہلے اسلام کرنے والے حضور علیہ السلام. صحابہ نے بڑی کوشش کی کہ اسلام میں پہل کرے، لیکن اللہ کے نبی سے پہلے. تو یہ باہر گیا، ہر طرف ڈھونڈتا رہا، لڑائی جھگڑا ڈھونڈتا رہا، اسے لڑائی نہ ملی. واپس گھر میں آیا تو گھر میں کمزور مخلوق تو ہمارے پاس ہے، ہماری گھر والیاں کمزور مخلوق ہیں. ماں باپ اسی لیے تو بیٹیاں دیتے ہیں ہمیں، تاکہ وہ مارو ان کو، ان کے بال نوچو، ان کو جو ہے وہ کرو، اسی لیے تو ہمیں دیتے ہیں. ہم تو اسی لیے تو اکرام کرتے ہیں کہ دوسریوں کی بیٹیوں کو جو ہے مارتے ہیں. وہ بیوی ہے میری، مارتے ہیں اس کو، برا مارتے ہیں اس کو، بال کھینچتے ہیں اس کو، پھندا لگاتے ہیں اس کو، لکڑی سے مارتے ہیں اس کو. اللہ کی قسم قیامت کے دن اس سے بڑا مجرم اور کوئی بھی نہیں ہوگا. جس نے ایک بول پہ سارا جہاں چھوڑ دیا، اپنا بچپن جہاں گزارا وہ چھوڑ دیا، ماں باپ کی محبت چھوڑ دی، بہنوں بھائیوں کی رفاقت چھوڑ دی، وہ اپنے گھر کی گڑیا اور چیزیں اور کھیلنے چھوڑ دیے، ایک بول کو اوپر قبول کر کے اس بندے کے ساتھ آ کے بیٹھی. اور یہ آج اتنا بے غیرت ہے کہ اس معصوم کو، اس کمزور جان کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانے بھی دیتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے. اس سے بڑا بے غیرت کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ تبلیغ والا ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے غیر ذالک ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا کوئی مرد ہوتا ہے؟ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا کوئی مرد ہوتا ہے؟ تو یہ گھر میں جب داخل ہوا، گھر والی کو بولا کھانا لے کے آؤ. اب جب وہ کھانا لے کے آئی تو اس نے اپنا، جیسے گھروں میں عورتوں کے سر میں درد ہوتا ہے، حضرت مجھے بتا دیجیے گا کتنی دیر ہے تاکہ ہے. ہاں یہ نہ ہو کہ میں لگا رہوں تو میں تو لگا رہوں گا پھر آپ. ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ دعا کریں جلدی نہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو جب وہ اس عورت نے لا کے کھانا سامنے رکھا، بیوی نے، توجہ ہے نا؟ ہاں یہ کام آئے گی انشاءاللہ، یہ چیز کام آئے گی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں. بخشش کے لیے لمبے لمبے رکعت نہیں، وہ دور سے دور تشکیل نہیں، بڑی قربانی نہیں، بعض اوقات چھوٹا سا عمل بھی اللہ پاک قبول کر کے بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہاں پتہ نہیں کس عمل پہ اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں کس عمل پہ بیڑا پار ہو جائے. ہاں تو جب بیوی نے کھانا رکھا تو عورتیں جب گھر میں سر درد ہوتا ہے تو اپنے دوپٹے سے سر کو باندھ دیتی ہیں. تو اس نے جب کھانا رکھا تو دیکھا اس نے بھی اپنے سر دوپٹے سے باندھا ہوا، تو سمجھ گیا کہ اس کے سر میں درد ہے، بخار وغیرہ ہے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا. تو جیسے ہی کھانا رکھا گیا، اس نے جیسے ہی لقمہ لیا تو نمک بہت زیادہ، مال گڈیر زیادہ پکے، نمک بہت زیادہ. تو لڑائی کا بہانہ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ بولو نا بھائی، آواز کے ساتھ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ ہاں آپ کو بھی ملتا ہے نا ایسے موقع. ہاں آپ کو بھی ملتا تھا، مال کے والے زیادہ شو. یہ تمہاری ملازم ہے نا، تم تنخواہ دیتے ہو، یہ تمہاری ملازم ہے، تمہیں کپڑے دھو کے دیتی ہے، یہ تمہاری ملازمہ ہے کہ تمہارے جو بچوں کو دودھ دیتی ہے. شرعی اعتبار سے تمہارے بچوں کو دودھ پلانا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، تم انتظام کرو. تمہاری خدمت، جب تمہاری خدمت اس کے ذمہ نہیں ہے تو تمہارے ماں باپ کی خدمت اس کے ذمہ کہاں پہ ہوگی؟ دیکھو ازما پلار خدمت نہ کی، دیکھو ازما مور خدمت نہ کی، دستا خدمت آغاز میں نہیں مور پلار کم سے کی. میرے پاس ایک طالب علم پرسوں بیان تھا وہاں پہ مدرسے میں، کیا نام ہے اس مدرسے کا جو بڑا ہے، بڑا سا ایک مدرسہ یہاں پہ. تو وہاں سے وہ طالب علم کے جی ماخذ پر خلے دے ازما مور پلار خدمت نہ کی تو دعاؤں کچھ واپس راشی میں اللہ دیکھو خیرا نشے بالکل. تیری خدمت اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے جب پرائی بچی کو اٹھا کے پھینک دے گا، گھر سے نکال دے گا. ہم میں سے اکثر مرد ایسے بے غیرتی کا کام کرتے ہیں، دین بھی سمجھتے ہیں لیکن یہ بے غیرتی والا کام ہم کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو بھی معاف فرمائے. بولو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کریں گے ایسا. بولو زور کا بولو انشاءاللہ. جب تمہاری میری بیٹی کسی گھر میں جاتے ہیں تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، کیا امید رکھتے ہو، کیسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے؟ جب تم اپنی بچیوں کے بارے میں ایسی امید رکھتے ہو تو پرائیاں بچیاں ان کا بھی تو خیال رکھو نا. ہم نے تو یہ سنا ہے، حدیث میں آتا ہے جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، میری بچیاں نہیں تھیں نا، 6 بیٹے اللہ نے دیے، بیٹی نہیں تھی، میں ہر دفعہ اللہ سے روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، حرم کے حتیم میں سر لگا کے روتا تھا، غلاف کعبہ پکڑ کے روتا تھا، حضور کے روزے پہ جاتا، وہاں پہ بھی جو کہ اللہ بیٹی دے دے، بیٹی دے دے، بیٹی دے دے، بیٹی دے دے. 6 بیٹوں کے بعد اللہ نے ابھی بیٹی مجھے دیا. تو جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے
جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اس کے کمر پہ ٹھپکی دیتا ہے کن لعون لابیک، اپنے باپ کا مددگار بن جا، اپنے باپ کا بازو بن جا، اپنے باپ کا ساتھی بن جا. لیکن جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں انا لعون لابیک، کہ ادھر بیٹا پیدا ہوا بیٹے کو کہا کہ تو اپنے باپ کا بازو بن جا، مددگار بن جا. اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں خود تیرے باپ کا مددگار ہوں. آج یہ بیٹی تم جب لے کے آتے ہو کسی کی، تمہارے گھر میں بھی بیٹی ہے، جب تمہیں پتہ ہے کہ اس بیٹی کی وجہ سے اللہ تمہارا معاون ہے تو پرائی بیٹیوں کی تذلیل کیوں کرتے ہو تم؟ دوسری کی بیٹیوں کو کیوں رسوا کرتے ہو تم؟ لیکن ایک دن تو ہے نا، ایک دن تو ہے نا جسے یوم الحساب کہتے ہیں، یوم التغابن کہتے ہیں. قیامت کا دن ہے، سزا جزا کا ہے. اس دن ان کے آنسوؤں کو تمہارے سامنے لایا جائے گا. تمہاری وجہ سے اس بچی کے آنکھوں سے آنسو نکلیں تمہاری وجہ سے. تو اب اس نے جب لقمہ لگایا تو نمک بہت زیادہ، لڑائی کا موقع اس کو مل گیا. لیکن دل ہی دل کے اندر اس نے ایک دم دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی، تو دل ہی دل میں، اور اس دل کے حال کو جاننے والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ شیخ تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو دل ہی دل کے اندر کہنے لگا کہ چلو یہ تو لڑائی ڈھونڈ رہا تھا، فساد ڈھونڈ رہا تھا، ٹھیک ہے نہیں، لیکن دل ہی دل کے اندر کہنے لگا کہ چلو اللہ کی کمزور مخلوق ہے، آج معاف کرتا ہوں اس کو. اور کو کھانا کھا لیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کی شان. کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا. اور کسی نے خواب میں اس کو دیکھا کہ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں جو ہے گھوم رہا ہے، جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں گھوم رہا ہے. کہ تو فلاں نہیں تھا، وہ فسادی، وہ جھگڑالو، وہ لڑائی کرنے والا؟ کہاں ہو؟ کہ تو کیسے جنت میں آ گیا؟ کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سوائے لڑائی جھگڑے کے، فساد کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں اب ڈوب گیا. لیکن میرے رب نے مجھے کہا کہ اے فلاں کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ بس آج تو بس گیا، آج تو گیا. میں نے کوئی دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں ایسا جو تیرے رضا کے لیے ہو، جو تجھے پسند ہو، تو آج میں غرق ہو گیا. اللہ فرمائیں گے نہیں، ہم نے تیرا ایک عمل ہم نے رکھا ہوا ہے جو کسی کو بھی پتہ نہیں، وہ تیرے دل کا اور میرا معاملہ تھا، مجھے پتہ تھا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ان فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا اس کا. کہ یاد کر فلاں دن جب تو باہر لڑائی ڈھونڈ رہا تھا، نہیں میری، گھر میں آیا اور گھر میں کھانا کھایا، نمک زیادہ تھا، اور تو نے دیکھا بیوی کے سر پہ پٹی بدھی ہوئی ہے، تو نے دل میں کہا کہ چلو اللہ کی کمزور مخلوق ہے، معاف کرتا ہوں. تو نے اس وقت رحم کھا کے میری کمزور مخلوق کو معاف کیا. آج میں رحم کھا کے تجھ کو معاف کرتا ہوں. آج میں تجھ کو معاف کرتا ہوں. کیوں جی ختم کر لیں یا تھوڑی دیر لے لیں؟ 5-1 منٹ لے لیں. حدیث رہتی ہے نا جی، حدیث رہتی ہے. ٹھیک ہے، 1-2-4 منٹ مجھے دے دیں انشاءاللہ. یہ تنگ ہو رہے ہیں جی، ختم کر لیں. کون تنگ نہیں ہو رہا ہے؟ ایسے کرو، ایک دم کھڑے ہو کے بتاؤ کون تنگ نہیں ہو رہا ہے.